اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو آگ سے بچا کے جنت میں لے جائے۔ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اللہ تعالیٰ ساتھ جنت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے۔ دنیا میں ہمیں قرآن سے محبت دے دے، قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اللہ تعالیٰ، اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 104 سے 112 تک۔ اس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور پھر یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر کوشش کے بدلے میں ہمیں اس کو بڑھا چڑھا کے اجر دے، اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں ہمیں شامل کر لے، ہمیں اس طرح بنا دے، آمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو، رعینا، رعایت کیجئے ہماری، یا خالی رعینا، دونوں ٹرانسلیشن ٹھیک ہے۔ رعینا، ایک رعایت کیجئے ہماری، رعینا۔ تفسیر میں اس کے بارے میں پڑھ چکے ہم۔ روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ را، عین اور یا۔ یہ روٹ ورڈ قرآن میں اس مطلب میں رعینا اور رعایت کیجئے ہمارے میں صرف یہیں پہ آیا ہے، رعینا کہ رعایت کیجئے ہماری، اور اس میں اس کو میننگ اس کے ڈفرینس ہے۔ باقی یہ روٹ ورڈ ڈفرینٹ میننگ میں آیا ہے، مگر اس مطلب میں ادھر ہی ہے، رعینا، رعایت کیجئے ہماری، وقولو، بلکہ کہو، انظرنا، نظر کیجئے ہماری طرف۔ وقولو، یہ جو لا تقولو ہے فعل نہیں، جیسے ڈونٹ ڈو دیٹ، لا تقولو، نہ تم کہو، وقولو، اور یہ فعل امر ہے، جیسے کسی کو آرڈر دے رہے ہیں ہم، قولو، کہو۔ اگر سنگولر کو آرڈر دینا ہوتا تو کہا جاتا قل، کہہ دو، لیکن قولو پلورل میں جب آرڈر دینا ہو تو اس طرح بات ہوتی ہے۔ انظرنا، نظر کیجئے ہماری طرف۔ جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تب بھی پڑھیں گے وقولوا انظرنا، اور بلکہ کہو اور نظر کیجئے ہماری طرف، اور الگ سے بھی یہاں پہ حمزہ پہ پیش لگے گا جب پڑھیں گے، تاکہ جب تھرڈ لیٹر پہ پیش ہو تو یہاں پہ پیش لگا کے ہم حمزہ کو پڑھتے ہیں۔ انظرنا، نظر کیجئے، نہ ہماری طرف، واسمعوا، اور سنا کرو۔ تو یہاں پہ کیا چیزیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، پہلی بات ایک ڈونٹ بتا دی کہ یہ مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہو، اور کیا کرو؟ واسمعوا، اور سنا کرو، تو یہ بھی فعل امر ہے، اور سنا کرو۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ حمزہ نام میم روٹ ورڈ ہوتا ہے، المیہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، المناک، المیہ، تو دردناک کے لیے آتا ہے۔ ابھی یہ جو اس آیت میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ رائنا قرآن میں ایک دفعہ ہے اس طرح، تو یہ دو دفعہ ہے ایکچولی۔ ایک دفعہ سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں بھی، یہاں پہ بھی آئے گا، اس میں بھی اسی طرح یہودیوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں کلام کو، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا، اور رائنا کہتے ہیں۔ تو رائنا کا لفظ قرآن میں دو دفعہ ہے، اور اس میننگز میں رائنا جو اس طرح وہ لوگ کہتے تھے اس طرح دو دفعہ ہے، اس یہاں پہ اور وہاں پہ۔ اور روٹ ورڈ کیا ہے؟ رام، را، عین، یا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 105۔ ما یودو، نہیں چاہتے، یودو کا روٹ ورڈ واو دال دال، ود ہوتا ہے ڈیزائر کرنا، چاہنا۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی کہ ان کے جو کافر ہیں، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین، کیا نہیں چاہتے؟ ان کے ینزل، نازل کی جائے۔ یہ جو ہے روٹ ورڈ تو آپ کو نون زا لام لا پتہ ہے، اور یہ پیسو ہے، مجھول۔ یونزلہ یا پہ پیش ہو، یا تا پہ پیش ہو، اور تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو، تو یہ کلیئر گیو اپ ہوتا ہے کہ مجھول ہے۔
اگر یہ ایکٹیو ورژن ہوتا، ایکٹیو ہوتا تو اس کی شکل تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے وہ نازل کرتا، لیکن یہاں پہ یہ پیسو ہے تو وہ نازل کی جائے. تو ٹرانسلیشن تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے، اس لیے آپ اس کو سرکل کر کے یاد کر لیں. اس میں ڈوئر جو ہے وہ نہیں پتہ چلتا کہ کون یعنی نازل کر رہا ہے، اور یہ مجہول کا انداز ہوتا ہے. ڈوئر جو ہے کرنے والا وہ نظر نہیں آتا. ان کے ینزل نازل کی جائے علیکم تم پر من خیرن کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے. سات روٹ ورڈ ہے، جیسے ہم اردو میں بھی خاص کہتے ہیں، کوئی خاص کر لیتا ہے تو لفظ تو اچھا ہے. ہم اردو میں کوئی لفظ کہتے ہیں مختص کر دیا، اتنی چیز اس کے لیے خاص کر دی، تو ہم اردو میں بھی مختص کا لفظ یوز کرتے ہیں. روٹ ورڈ میں خاص ساتھ ہے، یختص وہ خاص کر لیتا ہے، یا کہ ٹرانسلیشن وہ. قرآن میں یہ لفظ اس طرح قرآن میں 2 دفعہ آئے یختص. ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اور کہاں آیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 74 میں یختص وہ خاص کر لیتا ہے، مختص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے. دونوں لفظ ہیں اردو میں، آپ دیکھ لیں، مختص کرنا بھی اور مخصوص کرنا، یعنی خاص کرنا. یختص وہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت کو، من یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے. تو آل عمران کے 74 میں بھی ہم دیکھیں گے بس ایک دفعہ، اور ایک دفعہ آپ کو یہاں ہے. لفظ اچھا ہے اور ایزی ہے اردو کے لحاظ سے بھی. وہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم فضل والا ہے، عظیم بہت بڑے. ذو ذا دی اس کے مطلب ہوتا ہے possessor of، یعنی والا والے کر کے ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے. ماں جو بھی، ماں کی ٹرانسلیشن زیادہ تر یہی ہوتی ہے واٹ ایور، جو کچھ جو بھی، اور نہیں بھی دکھتی ہے، مگر یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن جو کچھ جو بھی. ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں. نون ہم کی ہو گئی، نون سین خا روٹ ورڈ ہو گیا. منسوخ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، یعنی منسوخ کرنا، کوئی چیز ایبالش کر دینا، مٹا دینا، جیسے اس کو منسوخ کر دینا، اس حکم کو. منسوخ یہ روٹ ورڈ ہے، منسوخ کے معنی میں 2 جگہ ہے یہاں پہ، یعنی نون سین خا کا روٹ ورڈ اور طرح نسخے کی طرح جیسے قرآن میں آیا ہے، لیکن منسوخ کرنے کے مطلب میں ایک دفعہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور ایک دفعہ ہم دیکھیں گے سورۃ الحج آیت نمبر 52 میں. یہاں پہ بھی ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ بٹ اللہ abolishes، یعنی اللہ مٹا دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے. اردو میں جب ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو اللہ منسوخ کر دیتا ہے، تو اس میں ینسخ 2 دفعہ منسوخ کے میننگ میں یہ روٹ ورڈ آیا ہے قرآن میں. ما ننسخ جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او یا ننسیہا ہم بھلوا دیتے ہیں اسے. اچھا، اس کو ہم بریک کریں گے اور ایک نیو کانسیپٹ بھی اس میں ہم سیکھیں گے. پہلے تو ہم بریک کرتے ہیں. نون ہم کی ہو گئی. روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون سین یا. جب بھلانے کا روٹ ورڈ نسیان سے یاد رکھیں، اس کا روٹ ورڈ نسیان، نون سین یا کا روٹ ورڈ بھولنا جیسے. تو ننسیہا ہم بھلوا دیتے ہیں، ہاں اس سے جو ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے. مؤنث کی ضمیر کس چیز کے لیے آ رہی ہے؟ عربی میں گول تاہ جس چیز کی آیت آخر میں آتی ہے وہ اس کو یہ مؤنث مانا جاتا ہے، جیسے رحمہ، مغفرہ، اجنہ، آیہ. تو اسی لیے یہ اس کی طرف اس کا اشارہ ہے. او یا ننسیہا ہم بھلوا دیتے ہیں اس سے، یعنی کہ آیت کو، کہ یعنی یا منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت، یا پھر ہم اس کو بھلوا دیتے ہیں اس آیت کو. یہاں پہ ایک منٹ ایک چیز دیکھتے ہیں. جی ابھی آپ کو کہا کہ ایک نیا ہم لوگ کانسیپٹ دیکھتے ہیں. ننسیہا کے حوالے سے ہم بھلوا دیتے ہیں اسے. نون سین یا کا روٹ ورڈ جو ہے، ہمیں اس کا مطلب تو پتہ ہے، نسیان، بھولنے سے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرح یہ آتا ہے جیسا نسیہ ینسا کر کے، جب نسیہ ینسا کر کے آتا ہے یا پہ یعنی کہ ڈفرینٹ طریقے سے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فورگیٹ. ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا تھا کہ ایک باب ہوتے ہیں جس میں میننگ بدل جاتے ہیں. ایک ہی روٹ ورڈ جب ایک باب میں آتا ہے اس کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور جب کسی اور باب میں ہوتا ہے تو اس کے میننگ بدل جاتے ہیں. ہم نے عین لام میم کے ساتھ پڑھا تھا جو آیت تھی اس میں.
آج ہم دیکھتے ہیں یہ والا نون سین یا والا روٹ ورڈ ہے، یہ ایک باب میں آتا ہے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو فارگیٹ، جیسے بھول جانا، خود بھول جانا، کہ نسیا آدم قرآن میں ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، تو اس کے مطلب ہوتے ہیں فارگیٹ سے نارمل طریقہ، جیسے کہ انسان جو خود بھول جاتا ہے تو وہ اس کے مطلب ہوتے ہیں. اس کے لکھنے میں دیر لگ رہی ہے اس میں ٹو فارگیٹ، نسیا آدم، اور بھی جگہ پہ قرآن میں ایسا آتا ہے. یہ ہوتا ہے نسیا اور ینسا کر کے ہوتا ہے وہ لفظ. اچھا ایک باب ہوتا ہے، دوسرے باب میں جب یہی روٹ ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بھلوا دینا. اس میں کیا فرق ہے؟ جب وہ اس باب میں آیا سیم روٹ ورڈ، اس کا مطلب ہے بھول جانا، جیسے اگر اس باب میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا بھلوا دینے سے ہوگا، اس کا مطلب ٹو میک فارگیٹ، کسی یعنی بھلوا دینا. اور اس باب میں ہوگا نسیا ینسا کر کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خود بھول جانا. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ کنفیوز نہیں ہو، صرف میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ چیز انٹرسٹنگ لگے گی. اس طرح آتا ہے تو مطلب ہے خود بھول جانا، اور اس طرح آئے گا تو اس کا مطلب ہے کسی اور کو بھلوا دینا، ٹو میک فارگیٹ. اس کی ہم ایگزامپلس بھی دیکھ لیں گے. یہ ہوتا ہے انسا یونسی کر کے جب اس طرح آتا ہے چوتھے یعنی اس باب میں، الگ الگ باب میں دیکھتے ہیں اس کو. سورہ یوسف میں آیت نمبر 42 میں یہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، تو اس کے بعد ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، فَأَنْسَاهُ تو بٹ میڈ ہم فارگیٹ، یعنی کہ انساہو کا مطلب ہے، انسا کا مطلب اس نے بھلوا دیا، شیطان نے بھلوا دیا. تو یہاں پہ بھی وہی انسا یونسی کر کے جب اس جو میں نے آپ کو بتایا دوسرے باب میں آیا تو اس کا مطلب ہے بھلوا دینا. اچھا ایک اور جگہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں دونوں چیزیں ساتھ آئی ہیں اور سورہ کہف ہے، ہم بہت دفعہ پڑھتے بھی ہیں. آیت نمبر 63 میں ہے، یہاں پہ دونوں باب میں آ رہا ہے یہی روٹ ورڈ. تو انٹرسٹنگ ہے یہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے پوچھا تھا کہ کہاں گئی فش، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم وہاں گئے تو فَإِنِّي تو بے شک میں نسیتو میں بھول گیا. تو یہاں پہ یہ باب وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ نون سین یا جب اس طرح آتا ہے نسیا ینسا کر کے، تو یہاں پہ اس کے مطلب ہوتا ہے خود بھول جانا. ٹھیک ہے، نسیتو آئی فارگاٹ. اور یہاں پہ جو آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میں بھول گیا مچھلی کو، وما اینڈ ناٹ انسانی ہوں الا شیطان، مگر مجھے نہیں بھلایا اس کو مگر شیطان نے. یہاں پہ یہ دوسرے باب میں آیا ہے، تبھی اس کی ٹرانسلیشن ہے میڈ می فارگیٹ، یعنی شیطان نے مجھے بھلوا دیا. تو اب آپ دیکھ لیں دونوں چیزیں ساتھ آ رہی ہیں، پہلے میں خود بھول گیا مگر ایکچولی مجھے شیطان نے بھلوا دیا. تو اس طرح، تو جب ہم اس طرح یاد کرتے ہیں تو یاد کرنے میں یعنی ہمیں سمجھیں کہ اور جگہوں پہ بھی یہ چیز ہیلپ کرتی ہے. دوبارہ ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں ادھر اوپر. او یا ننسیہا ہم بھلوا دیتے ہیں اسے. تو یہ وہی جو دوسرے باب میں جس کے میننگ ٹو میک فارگیٹ ہے اس میں آ رہا ہے ننسی ہم بھلوا دیتے ہیں، ہاں اسے، نتی ہم لے آتے ہیں. ایک اور کانسیپٹ ہے بہت دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوگا اور ہوتا بھی آیا، ابھی بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. حمزہ تا یا روٹ ورڈ. حمزہ تا یا روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم. جیسے حمزہ تا یا اتا یا تی کر کے جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم آنا. لیکن جب اس کے بعد فوراً بعد بی آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ، یعنی کہ لانا. یعنی اگر حمزہ تا یا اکیلا ہوتا تو اس کا مطلب آنا ٹو کم، اور اگر بی بعد میں ہو فوراً تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا ٹو برنگ. تبھی ہم اس کی ٹرانسلیشن ایسے کہیں گے نون تو ہم کی ہو گئی، نتی ہم لے آتے ہیں، ہم برنگ کرتے ہیں، بی خیرن بہتر، تو اس بی کی وجہ سے ٹرانسلیشن لے آتے ہیں. نتی بی خیرن ہم لے آتے ہیں بہتر، منہا اس سے، اس آیت سے، او یا مثلیہا یا اس جیسی. علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، آپ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے. علم تعلم کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ لہو اسی کے لیے ہے. اس میں دیکھیں اسی کے لیے میں زیادہ زور ہوتا ہے، اس کے لیے ہے ہلکا ہے مگر اسی کے لیے میں زیادہ، تو اس لیے اس کی ٹرانسلیشن میں یہ ہمیں یاد کرنا ہے. اسی کے لیے ہے بات، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی.
وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ سوائے اللہ کے من ولی کوئی دوست ولم یا روٹ ورڈ ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار. آیت نمبر 108 ام کیا تریدون تم چاہتے ہو. ارادہ یریدو کا روٹ ورڈ ہے را واو اور دال تھا پہلے اونا بعد میں تو تم پلورل میں ہو. تریدون تم چاہتے ہو ان کے تسالو تم سوال کرو تا پہلے او بعد میں تم جمع میں ہو جمع کا صیغہ ہے سین حمزہ لام روٹ ورڈ تسالو تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جیسا کہ سئلہ سوال کیے گئے. سئلہ جو ہے یہ اس کو آپ سرکل کر لیجئے اور لکھ لیجئے کہ یہ مجہول ہے پیسو ہے. تبھی اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ڈفرنٹ سی ہے. سئلہ سوال کیے گئے. موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے ومن اور جو کوئی ومن اور جو کوئی یتبدل بدلے میں لے گا الکفر بالایمان کفر کو ایمان کے. یہاں پہ رک کے ایک چیز دیکھتے ہیں. یہ تبدل جو ہے اس کا روٹ ورڈ تو آپ کو نظر آ گیا بعد لام بدلنا جیسے اردو میں ہوتا ہے. اچھا بعد لام جب ایک باب میں آتا ہے بدلا یبدلو کر کے جیسے قرآن میں موسٹلی آتا ہے بدلا یبدلو کر کے اس کا مطلب ہوتا ہے بدلنا جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تبدیلی بدلنا. لیکن جب یہ اس باب تھوڑا سا چینج ہوتا ہے انٹرسٹنگ چیز ہے تب جس طرح تبدلا یا تبدلا کر کے باب ہوتا ہے جیسے یہاں پہ یہ دوسرا باب بدل گیا اس میں تابیش میں آ گئی ہے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو ایکسچینج. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم بدلا یبدلو کر کے کرتے ہیں تاکہ بغیر جو ہوتی ہے اس کے میننگ ہوتا ہے بدلنا یعنی ٹو چینج خالی بدلنا. لیکن اگر اس میں تابیش میں آ جاتی ہے جسے تبدلا یا تبدلا اس باب بدل جاتا ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسچینج. تبھی اس کی ٹرانسلیشن ہے بدلے میں لے گا ایکسچینج کرے گا. جو کوئی ایکسچینج کرے گا الکفر کفر کو ایمان کے بدلے جیسے اس طرح. ہم دو جگہ اور دیکھ لیتے ہیں سورہ بقرہ میں جسے دونوں تقابل کر لیتے ہیں ہم. بقرہ میں آیت نمبر 59 میں ہم نے پڑھا تھا فبدل الذین ظلموا تو یہاں پہ بدلہ میں آپ کو تا نہیں دکھ رہی ہے باپ کی تو یہ نارمل ہے جو بدلہ یبدلو والا ہے تو اس کا مطلب ہے چینج بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. تو اس کی ٹرانسلیشن سمپل بدلنے کی کریں گے ہم اردو جیسی. لیکن جب تبدلہ یا تبدلو آئے گا یعنی کہ تبدلہ یہ والا آئے گا تو اس کے کیا ہو جائے گا کہ اس کے مطلب ہے ٹو ایکسچینج. ولا تتبدلو اینڈ ڈونٹ ایکسچینج. تب تو اس میں بدلنے سے زیادہ ایکسچینج کی میننگ آتے ہیں. ولا تتبدلو نہ تم ایکسچینج کرو خبیث کو بدلے طیب کے. یہاں پہ بھی ایک اور دفعہ آ گیا سورہ احزاب میں 52 آیت میں تمہارے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں اس کے بعد ولا اور یہ بھی نہیں کہ ان تبدلا کہ تم ایکسچینج کرو. اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں ایکسچینج کرو تو تبدلا یا تبدلا کر کے جب آئے تو اس میں باب بدل گیا. تو سبحان اللہ قرآن کو پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے اس طرح. وَمَن يَتَبَدِّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور جو کوئی بدلے میں لے گا الکفر بالایمان کفر کو ایمان کے فقط تو تحقیق دلہ وہ بھٹک گیا سواء سیدھے. سوا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین واو اور یا سواء السبیل سیدھے راستے سے. ودہ چاہتے ہیں کثیر بہت سے من اہل کتابی اہل کتاب میں سے لو کاش. لو زیادہ تر اگر اور اگرچہ کی میننگ میں آتی ہے مگر لو جو ہے وشنگ بھی ہوتی ہے کاش کے میننگ میں جیسے یہاں ہے لو کاش یردونکم وہ پھیر دیں تمہیں. بریک کریں گے ہم یردو را دال دال روٹ ورڈ ہے. رد جب ہم بات کو رد کرتے ہیں تو بھی ہم بات ریجیکٹ جب کرتے ہیں بات پھیر دیتے ہیں واپس رد تو وہی روٹ ورڈ ہے یردونا وہ پھیر دیں وہ جمع میں وہ پھیر دیں. کس کو پھیر دیں اٹیچ پروناؤن ہے کم تمہیں پھیر دیں. من بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے کفارا کافر بنا کے حسدن حسد کی بنا پر. اگر ہم اس کو سوچتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسے یاد کریں اور یہاں پہ بھی ڈبل زبر ہے یہاں پہ بھی ڈبل زبر ہے اور ہم ٹرانسلیشن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کافر بنا کے پھر حسد کی بنا پہ تو اس کو ایسے ہی بس پڑھنے کی یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے کوئی خاص اس کا فارمولا نہیں ہے. اصل میں عربی گرامر میں ایسے مطلب چیزیں ٹرانسلیشن ہوتی ہے لیکن یہ کہ آسان ہے الحمدللہ.
یعنی اگر وہ پھیر دیں تمہیں بات تمہارے ایمان کی کافر بنا کے. اب وجہ کیا بتائی؟ حسدن، حسد کی بنا پہ، من عندی انفسہم، پاس سے اپنے نفسوں کے. انفس نفس کی جمع ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے. من بعد اس کے ماں جو تبین واضح ہو گیا، با یا نون روٹ ورڈ کلیئر کے مطلب میں آتا ہے. تبین واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق حق، فعفو پس معاف کر دو. عین فا واو روٹ ورڈ ہوتا ہے اور فعل امر ہے، فعفو پس معاف کر دو، وصفحو اور درگزر کرو، صاد فہا روٹ ورڈ ہے. اکثر یہ چیزیں ساتھ آیت نظر آتی ہیں ہمیں قرآن میں. درگزر کرو حتیٰ، یہاں تک کہ یأتی لے آئے. پھر اگین حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے. حمزہ تا یا کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم، لیکن حمزہ تا یا کے بعد بھی آ رہا ہو، جیسے ابھی یہاں فوراً بات تو آپ کو لفظ جلالہ اللہ تعالیٰ کا نام دکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہاں نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کے ساتھ ہی ہے. موسٹلی اس کے ساتھ بالکل ساتھ ہوتا ہے، مگر اگر ڈور کے بعد بھی آ جائے تو اس مطلب وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. یأتی لے آئے، یأتی اللہ لے آئے اللہ. لے آئے برنگ کے مطلب کیوں ہے؟ کیونکہ حمزہ تا یا روٹ ورڈ کے بعد بی دیکھ رہا ہے. یأتی اللہ لے آئے اللہ بی امرہی، حکم اپنا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے. وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، فعل امر. الصلاۃ نماز، قاف و میم روٹ ورڈ. وآتوا، اور ادا کرو، زکات زکات، آتو کا روٹ ورڈ حمزہ تا یا. وما، اور جو بھی، واٹ ایور، تقدمو تم آگے بھیجو گے. تا پہلے ہے او آخر میں ہے، تو تم جمع میں تقدمو تم آگے بھیجو گے. قدمت یداہو، قدما تو اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا، سینڈ فارورڈ. ما قدمت و اخرت، تو اس میں وہی تقدمو تم آگے بھیجو گی، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن کوئی خیر، تجدوہ تم پاؤ گے اسے. اس کو بھی ہم بریک کریں گے. پانے کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واو جیم دال. وجدہ، قرآن میں کافی دفعہ آپ نے واو جیم دال کا روٹ ورڈ سے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو تا ہوگی تم کی، تجدو تا پہلے، او بعد میں، واو ساکن یہاں پہ ہم نے بریک کیا تو تم جمع میں ہو، تم پاؤ گے. ہو اس سے اٹیچ پروناؤن ہے، ہو اس سے پاؤ گے. ان اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون خبیر بصیر، بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، یدخولا داخل ہوگا، الجنت جنت میں، الا مگر، من وہ جو، کانا ہو، ہودن یہودی. اس کا روٹ ورڈ یہی ہوتا ہے یہودی کا، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی. تل کا یہ، امانی یوہم تمنائیں ہیں ان کی. یہ ہم لیسن میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تمنا کا پلورل ہے، تمنائیں کا ورڈ امانی، میم نون یا روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا. امانی یو، تمنائیں ہیں ہم ان کی. قل کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، ہاتو لے آؤ، برہانکم برہان اپنی تمہاری. اچھا، ہاتو کا روٹ ورڈ ہے حمزہ، سوری ہا حمزہ اور تا. ہا حمزہ تا اس کا روٹ ورڈ ہے ہاتھو کا، اور یہ قرآن میں 4 دفعہ آئے ہیں، اور چاروں دفعہ یہ ہاتھو برہانکم یعنی یہ فریز ساتھ آیا ہے. جب ہاتھو آیا 4 دفعہ ٹوٹل آیا، اور چاروں دفعہ برہان کے ساتھ، لے آؤ برہان اپنی، دلیل اپنی لے آؤ، اس طرح ہی آیا ہے. تو اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ. یہ فریز جو ہے برہان جو ہے 12 ہانون رباعی ہے، اور اس کے مطلب ہوتا ہے پروف، دلیل. تو برہانکم دلیل اپنی تمہاری. ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں سورۃ الاحزاب میں. اچھا ادھر تبارک کی ایگزامپل آ گئی. سورہ احزاب میں آیت نمبر 20، سورہ انبیاء میں آیت نمبر 24 میں ہے، قل کہہ دیجئے، ہاتو برنگ برہانکم یور پروف، اپنی دلیل لے آؤ. تو یہ والا فریز ٹوٹل 4 ٹائمز ہے. بس آپ کو روٹ ورڈ یاد کرنا ہے، حمزہ ہا حمزہ تا. ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، بلا ہاں کیوں نہیں، من جس نے، اسلمہ سپرد کر دیا، وجہہ چہرہ اپنا، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ، محسن ہو، فلہو تو اس کے لیے ہے، اجرہ اجر اس کا، عند ربہ پاس اس کے رب کے، ولا خوفون اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ
ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. ہاذا نون روٹ ورڈ ہوتا ہے حزن کا, غمگین سے, یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی غلطیاں کمی کوتاہی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی, اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے, اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ان لوگوں میں کرتے ہیں کہ جو جس کے آخری آیت میں جو ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے سپرد کر دیا, اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, اور وہ محسن ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسلم بنائے, محسن بنائے, اس کے ہم نیکیوں پہ آگے جانے والے ہوں ہم سب. اور اللہ ہمیں جو ہے ہر قسم کے غم اور دنیا کے اور آخرت کے ہر غم سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.